ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ تو وہی لوگ ہیں، کم بخت وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، یہ مکے والوں کی انہوں نے جو گڑبڑ کی تھی، والہدی اور قربانی کے جانوروں کو روکا، معکوفاً جو رکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچ سکیں، انہوں نے پہنچنے نہیں دیا، بہت بڑا جرم کیا، لیکن ہم نے تمہیں منع کیوں کر دیا؟ ولولا رجال مؤمنون، اگر کچھ مرد ایمان والے نہ ہوتے مکے میں، ونساء مومنات کچھ عورتیں ایمان والی نہ ہوتی، لم تعلموہم جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، ان تطؤوہم کہ تم ان کو پامال کر دو گے، قتل کر دو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، پھر ان کی طرف سے تم پر نادانستگی سے الزام آتا کہ تم نے ان کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ان کا خون جو ہے نا وہ بہا دیا، ان کو جو ہے تم نے ان سے لڑ پڑے، تو الزام آتا بغیر علم کے، علم نہیں تھا تمہارے پاس لیکن ایسا کام ہو جاتا، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اپنی رحمت اسلام میں جس کو چاہے داخل کرے، کچھ لوگ ایسے بھی ان کو اسلام میں داخل کرنا ہے، لو تزیلوا اگر یہ جدا ہو جاتے، ٹل جاتے یہ لوگ، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، یہ الگ ہو جاتے یعنی مسلمان الگ ہو جاتے اور جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا وہ الگ ہو جاتے، تو پھر ہم کافروں کو عذاب دے دیتے، سخت عذاب دیتے، لیکن ابھی نہیں دیا کیونکہ وہ جدا نہیں ہوئے، وہ اندر ہی ہیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، فرمایا کہ یہ سخت شرائط لگا کے کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا، بڑا جاہلانہ جوش تھا تمہارے خلاف، کیونکہ وہ جانتے تھے تم عمرے کے لیے گئے ہو، انہیں لڑنا نہیں چاہیے تھا، انہیں تمہیں روکنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا، لیکن تم نے حوصلہ نہیں چھوڑا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے تسکین اتاری، صبر تحمل اتارا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور صحابہ کی جماعت پر، والزمہم کلمۃ التقوی اور ان کو پرہیزگاری پر ثابت قدم رکھا، وکانوا احق بہا واہلہا اور وہ اس کے لائق بھی تھے، قابل بھی تھے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس لیے تم اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خواب غلط ہوا، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا رکھا ہوا ہے، سچا کر دکھایا ہے، لتدخلن المسجد الحرام، اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے انشاءاللہ آمنین، امن کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، محلقین اور اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، وہ مقصرین اور بالوں کو کترواتے ہوئے، دونوں جائز ہوتا ہے، بڑے بالوں تو ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں 1 انچ، ایک پوروے کے برابر سارے سر کے بال کاٹ دیے جائے تب بھی حکم ادا ہو جاتا ہے، اور اگر سارے سر کو موڑ دیا جائے تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے۔ لا تخافون، اور تم اس حال میں عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، مسجد حرام میں جاؤ گے کہ بے خوف و خطر ہوگے، فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ تعالیٰ کو وہ بات معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہیں تھی، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پھر اللہ نے اس سے پہلے ایک فتح تمہیں جلدی دے دی صلح حدیبیہ کی صورت میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر ایک دین پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، اور اللہ کی شہادت کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کو بھیجا ہے غالب آنے کے لیے، تو آج حالات تو ایسے نہیں ہے کہ دین اسلام غالب ہو، تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، لیکن ساتھ 2 شرطیں ہیں کہ جب 2 شرطیں تم پوری کرو گے تو دین اسلام غالب آ جائے گا۔ وہ کیا؟ کہ ہر مسلمان ہدایت پر ہو اور دین حق پر، مسلمان من مانی نہ کرے، نفسانیت نہ کرے، بے نمازی نہ ہوں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں۔ جب امت مسلمہ کی ایک جماعت، بڑی جماعت، سچ کو ہاتھ میں لے لے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، عقیدے کو ٹھیک کر لے، ان کو دنیا میں شکست کوئی نہیں دے سکتا، یہ وعدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے۔ البتہ دوسری چیز کہ اس کے باوجود دین اسلام ہر دور میں غالب رہا۔ غلبے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک غلبہ ہوتا ہے سیاسی غلبہ، تلوار کے زور سے جو آتا ہے، حکومت کے زور سے، یہ غلبہ مفسرین میں بعض مفسرین نے کہا یہ غلبہ مراد نہیں، یہاں پر یہاں غلبہ مراد ہے دلیل کا غلبہ، کہ اسلام کسی دور میں بے دلیل نہیں ہوگا، کوئی دور ایسا اسلام پر نہیں آئے گا کہ اسلام کے کسی حکم کو کوئی جو ہے نا اس کو زیج کر دے، شکست دے دے۔ آج بھی ہمارے علماء ایسے موجود ہیں جو پوری دنیا کے پادریوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ دین اسلام کے کسی مسئلے میں کمی نکال کے دکھا دیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء چیلنج کرتے ہیں اور ابھی تک جواب نہیں ہو سکا، اور کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں،
علامہ خالد محمود صاحب لندن میں کام کر رہے ہیں، احمد جو ہے وہ انڈیا کے ہیں، وہ وہاں کام کرتے رہے ایک عرصے تک، اس طریقے سے بے شمار علماء ہیں اور کئی مسلکوں میں ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام آج بھی غالب ہے، دلیل کے اعتبار سے کوئی اسلام کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں عمل کے اعتبار سے چونکہ ہم لوگ مسلمان نہیں، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آج کے مسلمانوں کو آج اسلام میں جو شکست بظاہر ہم مسلمان شکست کھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا جی ایک ہوتا ہے شیر، ایک ہوتا ہے شیر کی ممی، اس کی باڈی، اس میں توری بھر دی گئی ہو نا، اس کو ممی کہتے ہیں، مجسمہ اس کا۔ کہتے ہیں اگر شیر سامنے آئے تو اس کو کوئی گرانے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن اگر شیر کا مجسمہ آئے جس میں توری بھری ہوئی ہو تو اس سے کشتی کرنے کے لیے جب اعلان کیا جائے گا تو سارے تیار ہو جائیں گے، تو میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں آج کے دور میں اصلی مسلمان ہے ہی نہیں ہے، ممی ہے ممی، مجسمے ہیں اسلام کے، نہ نماز ٹھیک، نہ روزہ ٹھیک، نہ معاملات ٹھیک، نہ آنکھیں ٹھیک، نہ تہجد ٹھیک، نہ نوافل ٹھیک، بس ایک مجسمہ ہے اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے۔ اس لیے دشمن ان کو شکست دے رہا ہے۔ جس دن ان میں روح آ گئی اس دن ان کی آنکھوں میں ہی اللہ تعالیٰ ایٹم دکھا دے گا، ایٹم ان کو، ان کا دیکھنا ایٹم سے زیادہ بھاری ہوگا۔ لوگ حضرت عمر کو اپنے دور میں دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے دوستو ہماری اصل میں عزت دین میں ہے، ہم چاہے جو مرضی کر لیں، دین کے بغیر چاہے انجینئر، ڈاکٹر، کیپٹن، پروفیسر، عزت نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اپنی نسل کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو مسلمان بنانے کا سوچنا چاہیے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ علیہ السلام کے ساتھ جماعت ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، مراد بہادر ہے کہ کافروں کے لیے ناقابل شکست ہے۔ جو مسلمان قابل شکست ہوتا ہے اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ورنہ اصل مسلمان ناقابل شکست ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کافروں کے لیے بد اخلاق ہیں، لوگ بعض اس آیت سے غلط معنی لیتے ہیں، اشداء علی الکفار کافروں کے لیے بد اخلاق ہے، نہیں نہیں، اشداء علی الکفار کا معنی بہادر ہے، ناقابل شکست ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور ان کی علامات کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی راتیں اور ان کے دنوں میں رکوع بھی اور سجدے بھی ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی زندگی کا سب سے مقصد وحید، بڑا پرپز اللہ تعالیٰ کی فضل کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے۔ سجدے کے نشان کا بعض دفعہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماتھے پر جو ایک خاص دھبا پڑ جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ سجدے کر کر کے اس کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے، جو غیر مومن میں نہیں ہوتی۔ جو نمازی ہوتا ہے نا اس کے چہرے کی جو رونق ہے وہ غیر نمازی میں نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، بعض لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین میں نا ماتھا رگڑ رہے سجدے میں جا کے، فرمایا کہ یہ منافقت ہے، یہ مراد نہیں جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ادھر تم جناب محراب بنا لو۔ وہ اصل میں زیادہ عبادات کرنے کی وجہ سے چہرہ بدل جاتا ہے متقی آدمی کا بنسبت دوسرے کے، تو وہ مطلوب ہے، نہ کہ اسی کو رگڑا دیتا رہے بندر۔ بعض لوگ اس میں رگڑے دیتے ہیں تو شاید اس وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں نہیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ ہیں جن کے اوصاف کا ذکر تورات میں ہے، مثلہم فی الانجیل، اور ان کا وصف کا ذکر انجیل میں ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے اللہ تعالیٰ نے قوی کر دیا، فاستغلظ، پھر وہ اور طاقت موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقی، پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، یعجب الزراع، پھر کسانوں کو وہ اچھا لگنے لگا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے، کیونکہ اس درخت کا، اسلام کے درخت کا پھلنا پھولنا کافروں کے لیے ناگوار ہے، تو کافروں کو اس سے غصہ آتا ہے تو آتا رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان میں سے ایمانداروں نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھیے پھر آخر لفظ آئے کہ وعدے اللہ کے کس کے ساتھ ہیں؟ ایمان بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہو۔ اگر ایمان اعمال ٹھیک نہیں، صرف نام غلام رسول ہے، غلام نبی ہے، کام نہیں چلے گا۔ نام محمد احمد کیوں نہ ہو، نام محمد کیوں نہ ہو، کام چلے گا اپنے عمل کو درست کرنے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب لینا ہو، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اور دوستو اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جب ساری دنیا ٹھیک ہوگی میں بھی ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیے کفر پر مرنا پڑے گا۔
کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اب مسلمان ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے اپنی اپنی نیت کریں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, کوئی ہو نہ ہو, پھر تو توبہ نصیب ہوگی. اور اگر آپ نے کہا نہیں سارے توبہ کریں گے تو میں بھی کروں گا, وہ دین ابھی نہیں آنے لگا, ابھی ٹائم ہے اس میں. اس لیے میں نے توبہ کرنی, میں نے چینج کرنا اپنے آپ کو, اس کی نیت کریں, اس نیت سے درس سنا کریں, اس نیت سے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیا کریں کہ میرا اپنا جذبہ مضبوط ہو جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.